صوبوں کا 4 پلڑے ہیں اور وزن برابر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح یہاں پر بات ہوئی سن 73 کی آئین کی، تو میں خود اپنی جانب سے بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو تحسین پیش کرتا ہوں سن 73 کے آئین بنانے والوں میں خود اپنی جانب مولانا مفتی محمود صاحب اور اسی طرح اس میں غوث بخت بزنجو صاحب، خان عبدالولی خان صاحب اور جتنے بھی باقی دوست تھے، مفتی محمود اس لیڈرشپ کو سلام ہے، اسی طرح سارے کو ایک میز پر بٹھا کر متفق آئین بنایا سلطان صاحب، اور آج تک مفتی محمود اس لیڈرشپ 50 سال گزرنے کے باوجود بھی پر بٹھا کر کوئی ایک شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا 50 سال یہ گزرنے کے باوجود بھی کوئی ایک شخص یہ نہیں کہہ سکتا اب ان جیسے قداور شخصیات جمہوریہ پاکستان جنہوں نے چاروں صوبوں کو یکجا رکھ کر ان حالات میں، مجھے آج بھی معلوم ہے کہ میں بالکل ان جیسے قداور شخصیات خانی بازار کے جنہوں نے چاروں صوبوں کو جا رہا تھا اور آئین بننے کی خوشی میں، مجھے آج بھی معلوم ہے تعطیل دی گئی، چھٹی دی گئی، ان جیسے قداور چھٹی کی خوشی منا رہے ہیں کہ آج پاکستان کے لیے آئین بن رہا تھا، اور اب یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے موجودہ جو مشکلات ہیں چاروں صوبوں کے وفاق کے آج پاکستان یہ مشکلات قیامت تک آتی رہی، اور اس میں خاتمہ بھی کیا جائے گا جب سٹرگل ہو، ویژن ہو، سوچ ہو۔ میں مختصر کرتا ہوں کیونکہ میرے باقی دوست بھی ہیں۔ آئین بنا، حقوق دیے گئے، صوبوں کو حقوق دیے گئے، اور پھر رضا ربانی صاحب جو ہمارے انتہائی قابل احترام ہیں، انہوں نے اور دیگر دوستوں نے جو امینڈمنٹ کی، اور ہم کو تقریباً 100 سے زیادہ دفعہ اٹھنا اور بیٹھنا پڑا منظوری میں اس ایوان میں، ان کو بھی خیر تحسین پیش کرتا ہوں۔ لیکن میں کچھ مسائل، چونکہ خیبر پختونخوا کے ایک آئینی ذمہ دار کی حیثیت سے کچھ مسائل اس ایوان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ایوان سے توقع رکھتا ہوں کہ ہمارے مشکلات کو دیکھ کر جب ہفتے بعد، کچھ دنوں بعد یہ ایوان بیٹھے گا تو ضرور میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس پہ سوچا جائے، اس کے لیے حل تلاش کیا جائے۔ جناب والا، ہمارے ہاں قبائلی علاقہ جات کی مرجر ہوئی، اور ٹھیک ہے کچھ اس کے حق میں تھے، کچھ مخالف تھے۔ آئین پاکستان میں مرجر آ گیا اور اب وہ مرج ایریا ہے، لیکن اس کے بعد جو بدقسمتی ہے ہماری خیبر پختونخوا کی اور بلوچستان کی، کہ آئے روز اگر آپ دیکھ لیں، اگر ہمارے فورسز پر، پولیس پر، ہمارے فوجی بھائیوں پر، عوام پر جو یکے بعد دیگر جو عملے ہو رہے ہیں، اس دونوں صوبوں میں ان کی ریشو بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں ایک چیز مرجر کے نام پر جو ہوا، ٹھیک ہے مرج ہو گیا اور آئین کا حصہ ہو گیا، اور بحیثیت ایک آئینی رسپانسبل ذمہ دار کا، میں ان سب کو کہتا ہوں کہ آئین کے سائے کے نیچے، امبریلے کے نیچے آپ نے ابھی اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ اب وہ لوگ آتے ہیں 500 600 ملکان، مشران، نوجوانان، ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے ان ریاست پاکستان نے ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ ایک خوشنما تحفہ تھا کہ آپ نے زبانی کہہ دیا، لیکن پریکٹیکلی ہمیں یہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جب بھی آپ ان ایریا کو دیکھو گے تو وہاں پہ یعنی جو نوجوان کا سوچ ہے وہ بھی اب غلط طرف جا رہا ہے۔ کیوں؟
وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ملا لیا تو سب سے پہلے آپ نے ہمارے 8 سینیٹر کا خاتمہ کر دیا. یہ مرجر کا پہلا تحفہ تھا. پھر کہا کہ آپ نے ہمیں ملا دیا تو آپ نے ہمارے 6 MNA کو ختم کر دیا. اب ہمارے MNA ایوانوں میں نہیں آ سکیں گے. آپ نے ریاست میں آپریشن کے لیے ہمارے گھروں کو مسمار کر دیا. ہمیں انہوں نے ٹوکن دے دیے کہ یہ 4 لاکھ روپے لے لو ٹوکن، اور آپ کسی اور ایریا میں جاؤ کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں. قبائلی اضلاع نے ریاست کی اس بات کو بھی مان لیا اور دوسرے ایریوں میں چلے گئے. جب مردم شماری ہو رہی تھی تو وہ اور ضلعوں میں تھے، ان کے سینیٹر بھی ختم، ان کے 6 MNA بھی ختم، اور اسی طرح ان کے MPA پر بھی اثر پڑا. اب کہانیوں میں نہیں جاتے. اب ریسنٹلی وہ آئے ہیں پشاور میں، انہوں نے اس دن بہت بڑا احتجاج کیا. اسلام آباد میں بھی میں نے پڑھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ادھر بھی احتجاج کیا انہوں نے، اور اب بھی وہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہماری آواز پہنچاؤ، آپ ہمارے نمائندے ہو، صوبے کے بھی اور اس کے بھی. تو میں آپ کو خواہش تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج مجھے بہت بڑا موقع ملا کہ وہ سن لیں گے کہ میں ان کی جو دل کا درد اور آواز ہے ان پورے ایوان میں پیش کر رہا ہوں. اب مردم شماری ہو رہی ہے، اور دوسری طرف جس طرح میرے محترم بھائی نے، سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کہا، ایک طرف مردم شماری ہو رہی ہے، ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے. اب شاید ان کے سیٹیں اور بھی کم ہو جائیں. پھر مردم شماری 1 مہینے بعد مکمل ہو جائے گی، اور آنریبل سپریم کورٹ نے ہمیں کہا کہ آپ فوری الیکشن کرائیں ادھر. اب جب ہم الیکشن کراتے ہیں ادھر تو آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری سیٹیں کم ہوئی ہیں، اور میں بار بار ان کو کہہ رہا ہوں، الیکشن کمیشن کو کہہ رہا ہوں کہ یہ احتجاج ہے، ہم نے پرامن الیکشن کرانے ہیں. الیکشن اس ریاست کے دستور کا مطالبہ ہے کہ یہ ہوں گے، لیکن اگر 1 مہینے بعد مردم شماری ہو جائے اور اس کے 1 مہینے بعد حلقہ بندی ہو جائے، اور جب ہم قومی اسمبلی کے الیکشن کریں گے تو کیا وہ اس حلقہ بندیوں پر کریں گے اور آج صوبائی اسمبلیوں کے اس حلقہ بندیوں پہ کریں گے؟ وہاں اگر ان کی پاپولیشن زیادہ ہوگی تو یہ پھر 5 سال مزید انتظار کریں گے. اس لیے میرا انتہائی قابل احترام وزیر قانون صاحب بھی بیٹھے ہیں، اس کے لیے ان کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں جائیں، اپنے مردم شماری کرے، پاکستان کے آئین کے تابع ہو کر اپنا حق منوائے، اور جتنا ان کا وزن ہے اتنا ان کو حق ملے، اور ایک شائستگی میں پرامن ماحول میں الیکشن ہو جائے تو بہت بہتر ہے. مجھ سے تو ہر روز یہ پوچھا جا رہا ہے تاریخ دو تاریخ دو تاریخ. بھائی تاریخ دے دیں گے، لیکن یہ جو قوم مطالبہ کر رہی ہے، دوسری طرف میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، کل مردم شماری کے ٹیم پر لکی مروت میں ٹانک میں حملے ہوئے، 8 لوگ پولیس کو مارے گئے. ہمارے چارسدہ میں DPO ضلع کا سب سے بڑا پولیس افسر ہوتا ہے، اس پر حملہ ہوا، 3 لوگ اس میں زخمی ہوئے. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ حالات ہے، اس حالات کو درست کیا جائے، اور پھر اگر صوبائی حکومت مجھے تحریری طور پر کہہ رہے ہیں کہ بھائی الیکشن میں یہ چیزیں ہمیں ریکوائرمنٹ ہے، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، تو کہتے تم تاریخ دو، ہم جانے اور کام جانے. تو ٹھیک ہے، اگر ہم اس طرح جلدی میں
یہ سب کچھ کریں گے. اور قبائلی عوام نے یہ کہہ رکھا ہے اگر آپ ہمارا مطالبہ نہیں مانو گے تو میں پاکستان کے اس سب سے بڑے ایوان میں ان کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو بھی الیکشن کے لیے نہیں چھوڑیں گے. یہ بغاوت ہے, یہ ریاست کے خلاف ایک نئے جنگ کا آغاز ہے. اس ایوان سے میرا مطالبہ ہے, اس ایوان سے میری اپیل ہے, میرے چیئرمین صاحب آپ سے اپیل ہے کہ ان لوگوں کے جو درد ہے وہ آپ سن لیں, اور اگر وہ قانونی حق مانگتے ہیں, اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا الیکشن یہ مردم شماری کے بعد کرے تاکہ ہم اپنے سینیٹر جو 8 تھے, جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے, خان عبدالولی خان صاحب نے, مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے, غوث بخش بزنجوں نے, ہمارے دیگر سیاستدانوں نے جس آئین پر دستخط کیا, وہ کہتے وہ تو آپ سے ہم نے ہمارے سیٹیں آپ نے لے لی, تو ہم کہتے نہیں آپ ایم پی اے برابر کریں. تو وہ اگر اپنے 20 ایم پی اے ہیں ان کے, تو 20 ایم پی اے میں تو ایک سینیٹر بنتا ہے. تو کیا ہم نے ان کے ساتھ اچھائی کی؟ دوسری بات, ان کے ساتھ وعدہ ہوا کہ 10 سالوں میں ہم آپ کو 100 ارب روپے دیں گے, یعنی ہر سال 10 سال میں 100 ارب دیں گے. کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں ملے, 300 کے قریب ملے, 300 ارب, اور 5-6 سال پورے ہو گئے. اور دوسری بات, ان کا یہ اعتراض ہے کہ یہ پیسے بھی سیٹل ایریا میں لگے ہیں. تو یہ سینٹ آف پاکستان یہ ایک کمیٹی تشکیل دے تاکہ ان لوگوں کے جو خدشات ہیں, جو ان کے تحفظات ہیں, وہ تحفظات بھی ختم ہو جائے, اور آپ ایک کمیٹی بنائیں اور اس کی تحقیق کریں کہ یہ حکومت, میں نے وزیر اعلیٰ جو ہمارے صوبے کا تھا محمود خان صاحب کہتے تھے کہ ہمیں حکومت پیسے نہیں دے رہے. میں نے اس پر بیان دیا, پریس کانفرنس کی, کہ آپ یہ بتائیں کہ 4 سالوں میں محترم عمران خان صاحب نے آپ کو کتنے پیسے دیے کہ آج کے حکومت سے آپ مطالبہ کرتے ہو. وہ تناسب بتاؤ کہ بھئی ہم آپ کے لیے اتنے اچھے تھے. اس لیے میرا مدبانہ ریکویسٹ ہے چیئرمین صاحب آپ سے کہ یہ جو ان لوگوں کے احساس سے محرومی تھی, میں نے ایک صوبے کے آئینی سربراہ کی حیثیت سے آپ کے سامنے, اپنے آنریبل سینیٹر کے سامنے رکھ دی, اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس پر آپ ایک کمیٹی بنا دیں گے, اور یہ جو الیکشن اور ایک اس طرح بغاوت ہو کہ ہم نہیں چھوڑتے. اگر وہاں مردم شماری نہیں ہو سکتی اور وہاں پر گاڑی میں 20 فوجی جوان اور کسی گاڑی میں 15 پولیس جوان جن کے ہاتھوں میں بندوق ہوتا ہے ان کو مارتا ہے, تو کاغذ کا ٹکڑا لے کر بیلٹ پیپر والے کس طرح محفوظ ہوں گے؟ اس کے لیے تو کوئی سوچو کہ یہ تو کیا کریں ہم. اس لیے میری ریکویسٹ ہے, سب سے پہلے جس طرح تصوری صاحب نے کہا, احساس محرومی کا خاتمہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. میں بھی اس میں رول ادا کروں گا, انتہائی اہم رول ادا کروں گا. اور آپ اور اس سینٹ پاکستان سے میری اپیل ہے کہ ان کے احساس محرومی, ان کے لیے جو سیٹیں ختم ہو گئی مردم شماری میں, ان کا مطالبہ ہے کہ ہم سے زیادتی ہوئی اور ہمارے 6 ایم این اے ختم ہوئے. اس کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ سینٹ کے تمام بھائی اس کے لیے اپنا رول ادا کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی اور قبائلی عوام اور ہمارے خیبر پختونخوا کے عوام یہ پہلے بھی پاکستان کے ساتھ تھے, آج بھی پاکستان کے ساتھ ہیں, اور کل بھی پاکستان کے ساتھ رہیں گے. شکریہ. بہت مہربانی گورنر صاحب, تشریف لاتے ہیں.
थैंक यू भाई साहब। अब मैं गुजारिश करता हूँ सरदार साहब से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। सरदार तनवीर अलियास साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। इंतहाई काबिल एहतराम चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब, यहाँ पे मौजूद साबक जितने भी चेयरमैन सेनेट रहे, मौजूदा सेनेटर साहिबान, गवर्नर, हमारे सूबों के वज़राए आला, स्पीकर कौमी असम्बली और जितने भी हमारे मुल्क की जैयत क़यादत है इस वक्त इस साहिबान बाला में मौजूद है। और यहाँ पे मौजूद आम पाकिस्तानी और मीडिया के जितने भी लोग हैं, अस्सलाम वालेकुम। जनाब चेयरमैन साहब, मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा कि मेरे साथ जो लोग दुरूद इब्राहिम में शामिल होना चाहें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब चेयरमैन सेनेट, आपकी इजाज़त से और आपकी वसादत से मैं इस ऐवान बाला, जो हमारे मुल्क का सबसे आम और सुप्रीम ऐवान बाला का मतलब है ऐवान बाला, इस गोल्डन जुबली के मौका पे मैं ये समझता हूँ कि जितने भी लोगों को आज यहाँ पे बात करने का मौका मिलेगा या जो आपका ये खुसूसी सेशन गोल्डन जुबली के हवाले से है, हमारे लिए यकीनी तौर पे ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि आज हम इस ऐवान बाला में बात कर रहे हैं। ये तारीख का हिस्सा है, लेकिन हमारे बाद आने वाले, चूँकि हम मुकम्मल यकीन और ईमान रखते हैं कि अगर दूसरा इस दुनिया से गया तो मेरा भी जनाजा होगा, मुझे भी कफनाया जाएगा, मुझे भी गुस्लाया जाएगा। मेरे आने बाद देखेंगे कि हमने क्या कहा था, यहाँ पे क्या बात हुई थी, उस बात को हम आगे कैसे लेके चले थे। जब ऐसी तकरीबात होती हैं, यकीनी तौर पे मुल्क और कौम के हवाले से ये बहुत बड़ी बात है कि ऐवान बाला का हम गोल्डन जुबली 50वीं बना रहे हैं, लेकिन हमें पीछे मुड़ के अपनी कामयाबियों और नाकामियों को यहाँ पे देखना भी होगा, डिस्कस भी करना होगा, उससे इस्लाह अहवाल की तरफ भी जाना होगा। जब हम अपने मुल्क की तरफ आते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में ऐसा मुनफरिद मुल्क जो सिर्फ और सिर्फ कलमा तैयबा की एहसास की बुनियाद पर इस हिंदुस्तान से जब मुस्लिम एरा, मुगल एरा, व्हाट्सएवर जो हमने नाम दे दे ख़त्म होता है, अंग्रेज़ के दौर में हमने मुख्तलिफ हिंदुस्तान के अंदर रहने वाली कौमों ने आज़ादी के लिए यकीनी तौर पर जदोजहद की, अपने अपने अंदाज से की, लेकिन बाबा काम रहमतुल्लाह अलैह ने भी कांग्रेस के फोरम से जदोजहद करके देखा, लेकिन ऐसा तसब, ऐसा रवैया उनको जब यकीन हो चला कि कांग्रेस उस एजेंडा के ऊपर न है जो हम चाहते हैं कि इस बर सगीर को आज़ादी नसीब हो। बाबा काम के साथ जो बाकी बानियाने पाकिस्तान थे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बानियाने पाकिस्तान नहीं थे, उनका हिंदुस्तान की आज़ादी में दखल था। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग या जिस फोरम से भी जदोजहद की। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर हमारा सियासी तौर पे एक मुकम्मल यकीन और ईमान है कि ये मुल्क मशयत इलाही है, ये दुनिया में कायम रहने के लिए आया और ये कायम रहेगा। ये दुनिया के हर मजलूम तबके की मैं ये समझता हूँ कि उम्मीदों की मरकज़ रहा है और मरकज़ रहेगा। लेकिन इसके साथ हम अगर अपनी सियासी और पार्लिमानी तारीख के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें बहुत सारी ताबनाकियाँ भी नहीं है। हम अपना मुल्क हासिल करने के बाद 1956 तक करारदाद मकासद के तहत मुल्क को चलाने की कोशिश करते हैं। हमारे उस वक्त के वो जरखेज़ दिमाग इस पोजीशन में न थे कि वो इस मुल्क के लिए प्रोविजनल ऑप्शन लेके आते कि आइन बन जाता, लेकिन 56 का आइन भी
ملک کی بے چینی کو ختم نہ کر سکا. اس کے ہاں بھی آپ کے 2 یونٹ, ان کے ہاں اضطراب بڑھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پارلیمانی سیاست کے اندر ایسا لا آف نیسسٹی, ایسی الاسٹیسٹی, اس کے جو کردار ہیں میں ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہوں. لیکن میں اس گولڈن جوبلی کے موقع پہ جناب چیئرمین سینٹ, آپ کی وساطت سے جو آپ نے یہ کام کیا کہ ہمیں بلا کے یہ موقع دیا, یہ قومی حوالے سے بڑا اہم ہے. لیکن اس ایوان کے اندر موجود کئی اور لوگوں سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ لا آف نیسسٹی کے ان کرداروں کا یہاں تک کہ انہیں تھوڑی دیر کے لیے ایسا ڈیجیٹل فوٹو ہوتا, ویڈیو ہوتی, آتی, آپ ان کے لیے کیا کہتے ہیں, میں کیا کہتا ہوں. وہ لوگ جو بعد میں بھی ایسے رول ادا کرتے رہے, اگر یہ کام ہے ان کو ڈسکس نہ کریں, اپنے بڑوں کو یاد نہ کریں, اپنے اچھوں کو یاد نہ کریں, تو پھر کام آگے نہیں بڑھتا. 62 کے آئین کے اندر بھی پاور کا ارتکاب ہو جاتا ہے, سینٹرلائز ہو جاتی ہے. یہ 73 کے آئین کا نتیجہ میں یہ ہمارا جو ایوان بالا جس میں آپ سے اپنا معافی ذمہ بیان کر رہا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اس اچیومنٹ کا نتیجہ میں آپ کے ایوان زیری اور ایوان بالا وجود میں آتے. لیکن یہ آئین کتنا عرصہ چلا, 2-3 سال کے بعد دوبارہ اس آئین کو باہر پھینک دیا جاتا ہے, پھر آئین سے ماورا کام چلنا شروع ہوتا ہے. یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں آئین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. لیکن 88 سے لے کے 99 تک تو نہ مارشل لا لگا, نہ ڈائریکٹ فوج نے انٹروائن کیا. اس میں ہماری اپنی سیاسی غلطیاں ہیں, ان غلطیوں کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے. 2008 سے لے کے 2018 تک کا جو زمانہ آتا ہے, پھر پولیٹیکل رجیم آتی ہے. اس میں بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایوان جو سینٹ کا چونکہ انتخاب کا جو نتیجہ ہے, قوم کی جو نمائندگی ہے, متناسب نمائندگی کی بنیاد پہ قوم ساری کی ساری اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے. چونکہ سینٹ کے لوگوں کو ہماری صوبائی اسمبلی انتخاب کرتی ہے, قومی اسمبلی اسلام آباد کی سیٹوں کے لیے انتخاب کرتی ہے. قوم کا وہ زرخیز دماغ, اس کو موقع ملتا ہے جس کی ڈائریکٹ کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے, لیکن صوبائی اسمبلی کے 12, 18, 22 لوگوں نے اس کو مینڈیٹ دیا کہ وہ یہاں آ کے قوم کے لیے فیصلے کرے. آج آپ پیچھے مڑ کے دیکھیے, ہماری جہاں پہ سیاسی اچیومنٹیں ہونی چاہیے تھی, اس آئین کے ساتھ کچھ ایسی ترامیم بھی ہوئی جو غیر ضروری تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی سلامتی کے حوالے سے ایک بات یہاں پہ مراد علی شاہ صاحب نے کہی, وہ شاید پوری نہ کر سکے, لیکن میں آپ کو خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, میں کئی محفلوں کے اندر یہ کہتا ہوں کہ اس میں ملک میں سپریم کون ہے, کس نے فیصلہ کرنا ہے, کس کی طرف لوگ دیکھیں گے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ سب سے بڑی تنخواہ لیں, آپ سب سے بڑی پینشن لیں, اس لیے آپ بڑے ہیں. اس پارلیمنٹ کا کیا کام ہے, یہ پارلیمنٹ کہاں جائے گی. آج بھی ہماری قومی سیاست کے جو پولرائزیشن ہو رہی ہے, میں بینگ اے کشمیری اس لیے کھل کے بات کرتا ہوں کہ اللہ سی کے اس پار جو ہماری مائیں اور بہنیں جو اس درندہ فوج کو فیس کرتی ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا, وہ کس کی طرف مڑ کے دیکھیں, وہ کس کی طرف دیکھیں گے, کون ان کے لیے بات کرے گا, کون ان کے لیے کھڑا ہوگا. آج اگر اس پارلیمنٹ کے اندر رات کو 12 بجے سیشن بلایا جاتا ہے, ٹی وی کے اوپر ٹکر چلتا ہے, مجھے یہ بتائیے اس سینٹ میں کہ اس کے اوپر کون ڈسکس کرے گا کہ جج کی سٹیٹمنٹ نہیں لگنی چاہیے ٹی وی پہ, اس کا ٹکر نہیں چلنا چاہیے, اس کی سپر لیڈ نہیں لگنی چاہیے. جب سپر لیڈ لگے گی, جج کو اس کا جاننے والا کہے گا بانجا بتیجا تمہیں پٹی چل رہی ہے, تمہیں پٹی چل رہی ہے, وہ پٹیاں لگوانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. کیوں وہ بیٹھا ہوا ہے؟ جب آپ پٹی چلوائیں گے, جب آپ کا ٹکر چلے گا, تو آپ کو اس انصاف کے اصول میں یقینی طور پہ دقت آئے گی. اس کے ساتھ آپ پارلیمنٹ کے ممبران کو جیل کی گاڑیوں سے جوڑیں گے کہ جیل کی گاڑی باہر آ گئی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ آج بھی سینٹ کی 50 سالہ تاریخ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صادق سنجرانی صاحب کل آپ اور میں اس ایوان میں نہیں ہوں گے, ہو سکتا ہے ہم اس زندگی میں نہ ہوں, لیکن یاد رکھیے کہ ہر ایک کا رول, ہر ایک کا ایک لفظ ہمیشہ یادگار رہتا ہے. ہمیں اپنی ملک کی سلامتی کے حوالے سے, سیکورٹی کے حوالے سے, یہاں بھی سیاسی قیادتیں اپنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات تعصب کا شکار ہو جاتی ہے, چونکہ پارلیمنٹ کا جو ممبر ہوتا ہے وہ قوم کا انتظام آدمی ہوتا ہے, اس کا ایک ایک لفظ سونے اور چاندی کے پانی سے لکھنے کے قابل ہونا چاہیے. آپ کو نہ تو اپنے اداروں پہ بھیجا تنقید کرے, نہ ان کی قربانیوں سے انکار کرے, نہ ان کی شہادتوں سے انکار کرے, لیکن ان کا رول جو رول ہے اس رول تک اگر اس سے بڑھتا ہے آپ ضرور ڈسکس کریں. لیکن ہمارے ایوان بالا میں, ہمارے ایوان زیری میں ایسی کمیٹیاں کیوں نہیں ہیں کہ ہم اپنے مسائل کا حل نکال سکیں. جب آپ اپنے مسائل کا حل نہیں نکالیں گے, کوئی کسی کے ساتھ کسی فورم سے کھیلے گا,
کوئی کسی فورم سے کھیلے گا. اس ملک میں, ہمارے ملک میں پہلے بھی ایسے حالات رہے کہ ہمارے ملک کے لیے ویک کرنے کا باعث بنتے. میں اس حوالے سے یہ شاید میرا مینڈیٹ نہ ہوا ہو, لیکن میں نے اس کی لبرٹی اس لیے لی کہ کشمیر کے اندر رہنے والا ہر آدمی کی آس نہیں, امید ہے, یہ کلمہ ہے, یہ ایمان ہے پاکستان. آپ یہ دیکھیے کہ 9 لاکھ درندہ فوج کو کشمیری جو فیس کر رہے ہم یہاں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں آپ نے جو جوائنٹ ریزولوشن کشمیر کے حوالے سے پاس کی, اس کے لیے ہر کشمیری جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے, وہ شکریہ ادا کرتا ہے اپنی پارلیمنٹ کا کہ آپ نے مشترکہ یونانیمس, چھوٹی موٹی اختلافات ہوتے ہوں گے, میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے یا آدھا خالی ہے, یہ اہمیت کی عمل بات ہے. یہ بات نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس میں چھوٹی موٹی اختلاف ہوا, میجارٹی لوگوں نے یہاں سے یہی کہا کہ جی کشمیر کے لیے یک زبان ہے. یہاں سے ایوان اپنے سینٹ کے ہمارے جو بلوچستان کے منارٹی سے تعلق رکھنے والے ممبران تھے, انہوں نے بعد میں بھی یا اس ہاؤس کے اندر بھی جس طرح کشمیر کے حوالے سے یک زبان ہوئے, وہ ہمارے لیے انتہائی تقویت کا باعث تھا. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ جموں کا رہنے والا پنڈت جب پاکستانیت کی بات کرتا ہے تو ہم اس کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, اس کو اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق مکمل آزادیاں حاصل ہیں. آج کے اس حوالے سے کہ اس مقبوضہ کشمیر کے اندر لڑنے والے لوگ جو 9 لاکھ فوج کو فیس کر رہے ہیں, ان کی آس ہماری طرف ہے. ہمارے ملک میں کمزوریاں ہوں گی, سیاسی پولرائزیشن ہوگی, اس کا نتیجے میں کیا ہوگا کہ ان کا ایمان متزلزل ہو سکتا ہے. ان کے لیے یہ چیز کہ ہم جس فوج کو فیس کریں, اس کو لڑنے کے بعد جدھر جا رہے ہیں, وہ تو خود اتنے گلے گیر ہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا سوچیں گے, ہمارے لیے کیا کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سینٹ کی گولڈن جوبلی کے بعد قومی اسمبلی ہو, سینٹ ہو, یہ تو اس حوالے سے آپ نے کیا کہ تمام وزرائے اعلیٰ کو, گورنرز کو, تمام سابق سینیٹرز کو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جید قیادتیں ہوتی ہیں یہ سر جوڑ کے بیٹھتی ہیں. عالمی جنگوں کا فیصلہ اگر ٹیبل پہ ہو سکتا ہے, دنیا کی کون سی چیز ہے جس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا, لیکن وہ پارلیمان کو کرنا ہے. اس لیے کہ یہ سپریم ہے, یہاں پہ سارے فیصلے ہونے چاہیے. ہم ایک دوسرے کے گلے بھی پکڑیں, ہم ایک دوسرے سے گلے بھی کریں, لیکن اس کا کمرے کے بند ان کیمرہ سیشن کے اندر فیصلہ کر کے باہر نکلیں. ایک میں نہ صحیح ملٹیپل سیشن کریں لیکن فیصلہ ہو. لیکن آج کے دن کے حوالے سے یہ ساری کمزوریاں, یہ ساری کجیاں رہنے کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینٹ کی یہ گولڈن جوبلی نہ صرف مقدس ایوان کے اندر جو لوگ موجود ہیں, پوری قوم, پورا ملک انتہائی مبارکباد کا مستحق ہے کہ ہم یہ گولڈن جوبلی بنا رہے ہیں. اور ہم وہ قوم ہیں کہ ہم بہت مصائب کے باوجود, بہت مشکلات کے باوجود نہ صرف دنیا میں نیوکلیئر پاور بنے, لیکن اس کے ساتھ ہم نے دنیا میں ان ساری مشکلات کے باوجود ڈائریکٹ انٹروین ہوتا رہا, بہت سے مسائل ہوتے رہے. ملک ٹوٹ گیا جو آج کہتا ہے کہ وہ ہمارا غیر فطری تھا. 23 سال ہمارے ساتھ رہنے والا غیر فطری تھا, جو آج بھی ہمارے لیے پھانسی جوڑ رہا ہے وہ غیر فطری تھا, جو آج بھی جس کے اندر پاکستانی رچی بسی ایسے نہیں ہوا کرتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کے باوجود اگر دنیا میں ہم آج بھی مقام و مرتبہ رکھ رہے, پوزیشن رکھ رہے, تو یہ قوم کے اندر جو ریزیلینس ہے, جو کمٹمنٹ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم اسی قافلے کو, اسی جھنڈے کو, میں اپنے جھنڈے کو, اس کو سبز ہلالی پرچم کو, اس کا رنگ گنبد خضرا سے ملتا ہے. یہ ہمیں ہر ایک کو سینسیٹائز کرنا چاہیے. نہ یہ ملک ایسے بنا ہے, نہ یہ جھنڈے ایسے آگے وجود کے اندر. کمٹمنٹ کا نظریہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور وہ کمٹمنٹ اس خطے کے حوالے سے نہیں ہے, عالمی سطح پہ رہنی چاہیے. لیکن یہ چونکہ ایسا سیشن آپ اور میں تاریخ کے کردار بن جائیں گے. اگر ہم یہ کہیں کہ سب اچھا رہا, ہم نے سب اچھا دیکھا, سب اچھا کیا, نہیں ہوا ہوگا. لیکن جن لوگوں نے جو فیصلے کیے ہوں گے اس وقت کی ممکن ہے حالات ایسے نہ ہوئے, لیکن ہمیں سیاسی طور پہ اپنے عزم کا, اپنے ارادے کا, اپنے ایادے کا اظہار ضرور کرنا چاہیے. ایک اور میں آپ سے کہوں کہ جو عدالتیں ہوں یا یہ میڈیا ہو, آپ وقتی طور پہ ان کو استعمال تو کر لیتے ہیں, لیکن لانگ رن جو اس کے اثرات ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہمارے ملک کے اندر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ حکومت سے اختلاف ہو سکتا ہے, ریاست سے نہیں ہوتا. سپر لیڈ لگتی ہے کہ ریاست کو کوئی حق نہیں ہے یہ کہے. ان اللہ کے بندوں کو یہ نہیں پتا کہ ریاست کو کہہ رہے ہو, حکومت سے کرو اختلاف, حکومت سے بات کرو. حکومتوں کے ساتھ اختلاف ہوا کرتے ہیں, ریاستوں کے ساتھ نہیں ہوا کرتے. اس لیے ہمیں بعض چیزوں کی ڈیفینیشن, بعض چیزوں کے اندر اترنا ہوگا. یہ شاید آپ کو میرے لہجے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے مشکور ہو کے اس کے اندر سراپا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شکریہ ادا کرتا, لیکن یہ اس ملک کا سب سے بڑا ایوان ہے. اگر اس کے اندر میرے جیسا آدمی, دوسرے لوگ اگر بات نہیں کریں گے,
آپ جو اس ملک کا ایسا یہاں بیٹھے ہوئے آپ کو بعض اوقات ایسے فیصلے بھی کرنے ہوں گے کہ جو بعض اوقات آپ کی سیاسی قیادت کو سوٹ نہ کرتے ہوں گے, جو آپ کو ہو سکتا ہے فائدہ نہ دیتے ہو, لیکن اس ملک اور قوم کو جو فائدہ دیتے ہیں تو وہ آپ کو کرنا ہوگا. ملک سپریم ہے, ملک ہے تو ہم ہیں, ملک نہیں ہے تو پھر ہم کہاں پہ سیاست کریں گے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے اوپر کوئی چیز نہیں ہو سکتی, اس لیے یہاں پہ دکھ بھی ڈسکس ہونے چاہیے. اور اس حوالے سے اس سینٹ کے اندر یہ نہیں کہ میں کوئی نہیں آپ کو بات کر کے بتاؤں گا, ممکن ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہوگا, لیکن وہ صرف اور صرف اس بنیاد پہ کہ جی اندازے میں بدل دیتا ہے. ہو سکتا ہے میری تلخی ہو, اس لیے کہ میری قوم جو ہے وہ 9 لاکھ زندہ فوج کو فیس کر کے ہمارے جھنڈے کے اندر دفن ہو رہی ہے. ہم اس کی امید ہے, اگر ہم مایوسی پھیلائیں گے, ہمارا عزم نہیں ہوگا تو پھر وہ کیسے آگے بڑھیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ملک کے اندر کیا کیا پوٹینشیل نہیں ہے, کیا ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں. سینٹ کی کمیٹیوں میں, سینٹ کے اندر, قومی اسمبلی میں یہ بحث کیوں نہیں ہوتی. ہمارے صرف ہمیشہ کوئی ایسی مرچ مسالے والی چیز خبر لگتی ہے جس میں نگیٹیویٹی ہو, پازیٹیو چیز آگے نہیں بڑھتی. وہ چیز ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ قوم کے ہوں. آج کا سوشل میڈیا کا بچہ کہتا ہے بانیوں نے پاکستان کون تھے, کیوں بنا, ہم ان کے ساتھ رہتے تو بڑے اچھے رہتے. ایسے بچوں کے لیے اس گیلری میں وقتاً فوقتاً بلایا جائے. سینٹ کی کمیٹیاں اپنا کریکولم دیکھیں, نصاب دیکھیں, بچوں کے حوالے سے کہ قومیں کیسے تیار ہوتی ہے. جو ہمارے ساتھ بنگلہ دیش میں ہاتھ ہوا تھا وہ آگے نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اپنے ایمان کو پاکستان کے حوالے سے کمزور دیکھیں. یہ سینٹ کے اندر قومی اسمبلی میں یہ چیزیں ہوں گی تو جناب چیئرمین انتہائی قابل احترام عزت مآب چیئرمین صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ فیصلہ اور آپ کے ساتھ جتنے معاونین تھے کہ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو بلائیے یہاں آ کے بات کریں, اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ یہ چیز یاد رہے گی اور آگے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پازیٹیوٹی کے ساتھ بڑھے گی. تھینک یو جناب, بہت مہربانی. اب تشریف لاتے ہیں ذرا. اب میں گزارش کرتا ہوں سید نیّر بخاری صاحب سے, جو ہمارے فارمر چیئرمین بھی ہیں, فارمر ممبر سینٹ آف پاکستان بھی ہیں, کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. Thank you, Chairman. Honorable senators, former senators, and dignitaries. It is my privilege to be here on this occasion when we are celebrating the Golden Jubilee of our Constitution and then the Parliament. As for the political history and the legislative history of Pakistan is concerned, we have to see what hurdles we crossed and how we were governed in the last 74, 75 years. To start with, on the creation of Pakistan, when we got independence, the country was being ruled under the Government of India Act 1935. And a Constituent Assembly came into existence in 1947. At the outset, we had 69 members of the Constituent Assembly. And that assembly was elected by the provincial legislatures. The object and the task given to the Constituent Assembly was to frame the Constitution for Pakistan, for a newly independent country. And it was very unfortunate that the members of the Constituent Assembly were unable to frame the Constitution for a new country. Subsequently, the original strength was 69 and then it was raised to 79. The process of framing the Constitution started
But in 1954, the first Constituent Assembly was dissolved. As we compare with India, you know, it took hardly 3 years to frame their constitution. After a passage of 3 years, India got the constitution. But till 1954, we could not get the constitution for our new country. When it was dissolved in 1954, then again it was resumed, rather I would say, in 1955. And the first constitution which Pakistan got, it was 1956 constitution. That was the constitution which had a unicameral system. But ultimately, a martial law was imposed in 1958 on 7th of October. And the country was again without a constitution. Then in 1962, a one-made constitution was given to the Pakistan. And the country was ruled for 10 years under that constitution. So the reason why we are celebrating this day and we are cherishing the benefits of this constitution, because this was the constitution of 1973, which was given by the representative of people of Pakistan. A 25-member committee was formed in 1972. That committee was formed by late Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, who was president at that time in 1972, and that parliamentary committee approved the draft of 1973 Constitution on 20th of October 1972. All the parliamentary leaders of Pakistan who were in the National Assembly, with a consensus, they approved and they agreed on that Constitution. And in February 1973, the bill for 1973 Constitution was tabled in the National Assembly. And that bill was passed by the National Assembly of Pakistan on 10th of April 1973. And that was the Constitution which was enforced on 14th of August 1973. But the Constitution was unfortunate, and the people of Pakistan were unfortunate, that that Constitution could not survive beyond 5th of July 1977. And a time came, and I had been saying earlier also, that our Constitution at times was polluted by the dictators of this country. And thank God, when through 18th Amendment, we were able to remove all those insertions given during the martial law regime and during the undemocratic period, you know. Rightly, as has been mentioned by, the Chief Minister of Sindh, this is the Constitution which governs the relations of the state organs, which governs the relations between state and its citizens, and which gives the parameters for the state organs. So he rightly said that there has been an intrusion by certain state organs in the functioning of the parliament also. So if we see the preamble of the Constitution, whoever has a desire to exercise the authority of the state, I would say he must go before the people of Pakistan. He must have a mandate from the people of Pakistan. Any other person who hasn't got the mandate of people of Pakistan has got no right to interfere in the executive power of the country or in the parliament of this country. The preamble says,
wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representative of people of Pakistan. That is the basic concept given in our constitution. But we have seen that there's a concept which has been developed, that's the basic structure. People talk and some state organs talk about that the basic structure could not be changed. But my point of view is that the Constitution of Pakistan is a creation by the members of the Parliament. And the Constitution itself gives authority to the members of the Parliament. Article 239 is very clear about that. It gives power to the Parliament to amend the Constitution. And they can amend according to the desires of the people of Pakistan, according to the needs of people of Pakistan. And I'll be referring to that article particularly, that certain legislations and certain amendments of the Constitution had been challenged before the Supreme Judiciary. And I'm very clear about that. Except the Parliament, nobody can question the amendments made by the Parliament of Pakistan. And the Constitution itself bars, you know. It categorically, I would be mentioning this sub-article 5 of Article 239. No amendment of Constitution shall be called in question in any court on any ground whatsoever. So I have a firm belief and faith in my Constitution, because it regulates my relations with the state organs also. And secondly, what was the need of having a bicameral parliament in Pakistan? What was the requirement? And what made Zulfikar Ali Bhutto to think to have a upper house in Pakistan? Because 1976 Constitution, it had a unicameral legislature. It had a one house, you know. The basic thing which came to his mind was that we are a federation. But the representation of all provinces in the National Assembly is in accordance with the population. There's a disparity in number of the members of the National Assembly. Punjab is a bigger province. And if you calculate the number of the members of the National Assembly, if you count them, it is much more than the three other provinces. So to have an equal representation in the Parliament, this concept of bicameral legislature was brought into the Pakistan. We have been following the Westminster, system in our country, the parliamentary democracy, But we have to see, we have to bring certain provisions in our constitution which suits us. In our neighboring country, you see, in Pakistan we have a chief executive from the lower house. But it's in India, where a member of upper house can be chief executive of the country. Manmohan Singh remained for 2 terms as the Prime Minister of India. He was never a member of a Lok Sabha. He was a member of Rajya Sabha. So why can't we think and we see that we can bring an amendment to bring up parity, where there's a disparity in the National Assembly? Why can't we think that a member of a Senate from any other province or a member of Senate from any province, he could be a chief executive of this country? Because India is having that. They do follow the Westminster, but there's an exception to that, that upper house member can be chief executive over there also. As for the functioning of the both houses is concerned, at one time when I was in the chair, I suggested and I wrote to the Prime Minister of Pakistan, then Prime Minister of Pakistan, that our 2 houses have standing committees, and they have a separate standing committees over there. For legislation, much time is consumed.
Once a bill is tabled in the National Assembly, it goes to the Standing Committee of the National Assembly, then the bill is transmitted to the upper house, then it is sent to the Standing Committee. It consumes a lot of time and it is more expensive also. As a chairman of the Senate at that time, I wrote to the Prime Minister of Pakistan that let's have a joint standing committees of the both the houses. You will save money, you will save time. Same thing is being practiced in India. There are joint standing committees of Lok Sabha and Rajya Sabha. So why can't we adopt that? So, but that request was never entertained or other never looked upon. But still, I suggest, you being a chairman of the upper house, and even Raja Sahab also sitting here as a speaker, the law minister is also sitting, we must have a consultation on this. We must have a consultation on this. We should have a joint assemblies of both the houses of the parliament, you know. As for, you know, the celebrating this Golden Jubilee, in our previous Central Executive Committee meeting, Honorable Raza Robani was there who initiated this process in our party. And it was resolved in our Central Executive Committee that this year will be celebrated as a Golden Jubilee year for having Constitution for last 50 years. And thank God, the chairman of the Senate and the National Assembly chairman, they have also decided to celebrate this events in the parliament. And secondly, what I feel is that we have to assert our position. Being the members of the parliament, it is a time to think that I believe in a sovereign parliament. And if the parliament is not sovereign, then I feel there is no need to sit over here. If there can be intrusions in the functions of the parliament, if the parliament feels handicapped, you know, so we are not serving the nation then. If we want to uphold this constitution, so you have to strengthen the parliament. You have to assert your position for that. And we feel so that the political history of Pakistan is a mixture of many things, you know. And many times, you know, sometimes their constitution was abrogated, sometimes it was laid into abeyance, sometimes it is suspended, you know. But the main role the politicians have to play. The members of the parliament have to play the role. And I hope so, taking this law as a supreme law, they would stand by this constitution and they'll defend, preserve and protect this constitution. Thank you very much, Chairman sir. Thank you, sir. Sir, तशरीफ लाते हैं. Thank you. अब मैं चाहता हूँ कि साथ साथ मौका दें जो हमारे मेहमान हो रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर से, बार से, मीडिया से, तो साथ साथ वो भी और फिर बीच में एक सेनेटर साहिबान और फॉर्मर सेनेटर भी बोले. अब मैं गुजारिश करूँगा मोहम्मद औरंगज़ेब साहब से जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान बैंकर्स एसोसिएशन के, प्रेसिडेंट हैं अभी बैंक के, जी कुछ अच्छे अच्छे मशवरे दें कौम को. Chairman Sarjani Saab, honorable members of the Senate, dignitaries, on this most auspicious occasion of the Senate's Golden Jubilee celebrations, I do think it is important that we recognize the many achievements of the Senate. The Senate has admirably served the role of the upper house of our parliamentary system
and has nobly upheld the constitutional checks and balances which lie at the heart of our parliamentary democracy. Sir, over the years, the Senate has resolutely exercised its legislative mandate to address the most pressing issues that face our nation, its security, and the needs of its most vulnerable citizens. As a representative of the corporate and financial sector of our country, and I'm greatly privileged कि आज मुझे invite किया गया, I would like to highlight a few of the many legislative achievements of the Senate that have affected this sector and highlight some areas that may need attention. To begin with, sir, legislation for financial and corporate sector is largely robust, though there is over-regulation by regulatory agencies. To facilitate the recovery of non-performing loans, जिनको हम NPLs कहते हैं, the Senate has over a number of years taken the initiative to pass laws to make recoveries effective and efficient. We have seen multiple legislative changes to address issues related to NPLs and legislative framework as it stands today, which, as I mentioned, is fairly robust. However, as a practical matter, things appear to have only worsened with respect to the recovery of non-performing loans. In my view, the issues we face relating to the recovery of these loans are not due to inadequate legislation, but rather are a result of issues relating to enforcement and procedural bottlenecks, which is where we need to focus our attention. For example, investing in judicial capacity and resources. Now, moving to our company and securities laws. These have been reformed and modernized to improve transparency, regulatory oversight, and promote the ease of doing business. Such reforms, Chairman Saab, have gone a long way in unlocking our country's economic potential. Now, while the Senate has provided a largely appropriate and proportionate regulatory umbrella, I believe that we suffer from over-regulation at the behest of regulatory agencies, particularly in the corporate sector. Regulations tend to often try and emulate those of more sophisticated economies and are made without fully appreciating on-ground realities. I would call on the Senate to provide guidelines to the regulators in this regard. We should and cannot put the cart before the horse. Now, sir, with respect to urgent legislative reforms which are needed, which is around corporate rehabilitation and digitization, which are most critical. While I do believe the legislative framework for the commercial and financial sector is relatively robust, I do think two sectors are in need of immediate attention, which is corporate rehabilitation and digitization. और ख़ास तौर पे आजकल के जो हालात हैं सर, जो इस वक्त मैक्रो चैलेंजेस हैं मुल्क को दरपेश, उसमें there is a great need for reforms to the corporate rehabilitation framework for distressed companies, often called the bankruptcy laws. और चूंकि यहाँ लॉ मिनिस्टर साहब भी तशरीफ रखते हैं तो इसलिए ये भी एक मुनासिब मौका है to mention this. And while the Senate has passed legislation dealing with this issue in the past, such legislation has not produced the desired results. In fact, I'm informed that there have been no significant cases of successful corporate rehabilitation under these laws, even though they have been enforced since 2018. Reforms are urgently needed to allow and encourage struggling companies to successfully rehabilitate themselves. Otherwise, the grim state of our non-performing loans will continue to worsen. In relation to digitization of the economy, we have made commendable legislative progress. However, this area is transforming itself at breakneck speeds. An urgent upgradation of our legislative framework is the need of the hour. The Senate should spearhead reforms aimed at providing a robust legal framework for digitization and modernizing our laws concerning data protection and security, consumer rights, digital currency, and smart contracting. चेयरमैन साहब, आखिर में मैं सिर्फ एक ये बात कहना चाहूँगा कि जहाँ बैंक्स का ताल्लुक है, प्राइवेट सेक्टर का ताल्लुक है, किसी भी इकॉनमी में ये एक रीढ़ की हड्डी के मुताबिक होते हैं.
ہمیں اس پوری ذمہ داری کا ادراک ہے. اینڈ فرام دا بینکس پرسپیکٹو, آلسو ایز چیئرمین آف پاکستان بینک ایسوسیشن, ناٹ اونلی ایز HBL, میں اس مقدس ایوان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وی ول انشاءاللہ کنٹینیو ٹو اسٹیپ اپ ٹو ایڈریس دا میکرو چیلنجز ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم the way banks stepped up during the COVID period, where we seamlessly moved towards providing services because ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ essential services ہیں. تو even COVID کے period میں, although at one point in time 1/3 to half of our physical network was closed, لیکن ہم نے وہ جو services ہیں public at large کو وہ مہیا رکھی. دوسرا سر میں یہ کہنا چاہوں گا جو FATF کا معاملہ تھا. While it took us about 3 to 4 years as a country to come off the grey list, لیکن بینکنگ سیکٹر وہ سیکٹر تھا جو سب سے پہلے کمپلائنٹ ہوا. تو اس وجہ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں ملک کے, اس میں ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ہر طرح اسٹیپ اپ کریں, ویزا ریمیٹنسز, ایکسپورٹس, جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا سلسلہ کار ہے, جو پرائرٹی سیکٹر ہیں ہمارے ایگریکلچر کے اور SME کے, اور ان کو ہم پوری طرح فائنینسنگ بھی پرووائڈ کریں اور اس کو ہم آگے لے کر چلیں تاکہ بینکس کین کنٹینیو ٹو پلے اے ریئل پازیٹیو رول ان دا اکنامک ڈیولپمنٹ آف پاکستان. میں سر ونس اگین بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ٹو پریزنٹ ان دس مقدس ایوان. بہت شکریہ سر. تھینک یو جناب اورنگزیب صاحب. آپ کے جو پوائنٹس ہیں انشاءاللہ ہم کمیٹیز کو ریفر کریں, ان سے ڈسکشن بھی کریں گے اور پھر آپ کو زحمت بھی دیں گے آ کے پھر بتائیں اگر کمیٹیز کو اسسٹنس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے. بہت مہربانی جی. اب میں گزارش کرتا ہوں گور زائد ملک صاحب سے جو پاکستان آبزرور کے ایڈیٹر ہیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین محمد صادق سنجرانی صاحب, وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر, گورنر, وزرائے اعلیٰ, معزز سینیٹر, وزرائے ممبر پارلیمنٹ اور خواتین و حضرات, السلام علیکم. میں سینٹ آف پاکستان کے 50 سال مکمل ہونے پر گولڈن جبلی کی 3 روزہ خصوصی تقریبات کے انعقاد پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مملکت خدا داد پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر مارز وجود میں آئی. چنانچہ نظریہ پاکستان کی اساس تقویت اور یکجہتی ہی پاکستان کی بقا, ترقی اور خوشحالی کی ضامن ہے. اسی طرح پارلیمنٹ اور ایوان بالا یعنی سینٹ آف پاکستان قومی ہم آہنگی اور اتحاد کی علامت ہے. اگر ہم اپنی قومی تاریخ پر نگاہ کریں تو معلوم ہوگا کہ کیکر کے کانٹے سے کہوٹا تک کا یہ سفر انتہائی پر آزمائش تھا. اس پس منظر میں کہا جا سکتا ہے کہ وطن عزیز کے داخلی مسائل پر اپنی جگہ, لیکن بین الاقوامی طاقتوں کی سازشوں کا ہم سب نے مل کر مقابلہ کرنا اور ان طاقتوں کی پاک سرزمین کو کمزور کرنے اور ہمارے قومی اثاثوں تک رسائی کی کوششوں کو ناکام بنانا ہے. عوام کے لیے یہ بات اپنی جگہ نہایت قابل اطمینان ہے اور رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ ملک اور قوم کا دفاع افواج پاکستان کے مضبوط اور فولادی ہاتھوں میں ہے. ماضی میں پشاور اور کراچی سمیت دیگر شہروں میں رونما ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کے خاتمے اور وطن عزیز کو اقتصادی لحاظ سے کمزور کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہوگا. اس سلسلے میں سینٹ آف پاکستان کو کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا. ہمارے پیارے وطن پاکستان کا رمضان المبارک کی مقدس رات یعنی لیلۃ القدر میں مارز وجود میں آنا دراصل رب کائنات کی طرف سے ایک بشارت ہے. اس طرح ہمارا سبز ہلالی پرچم کی گنبد خضرا سے مشابہت کو سرور کونین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک تحفہ تصور کیا جاتا ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا. ہر محب وطن پاکستان کو یقین ہے کہ ہمیں درپیش پریشانیاں محض عارضی ہیں جو رب العزت کے فضل و کرم سے ہماری اجتماعی کوششوں سے ختم ہو جائے گی. میرے مرحوم والد صاحب محترم زائد ملک صاحب
جو روزنامہ پاکستان آبزرور کی روح رواں اور نظریہ پاکستان کونسل ٹرسٹ اسلام آباد کے بانی رہے، ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہر پاکستانی رات کو سونے سے پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ آج ہم نے پاکستان کو کیا دیا. اور یہی نظریہ پاکستان کونسل کا بھی یہی سلوگن ہے کہ آئیے سوچیے ہم نے پاکستان کو کیا دیا. آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ذمہ داران کا ممنون ہوں کہ مجھے قومی تاریخی کے اس اہم دن اور مرحلے پر اپنے خیالات کا موقع فراہم کیا گیا. بہت شکریہ سر. بہت مہربانی ملک صاحب. اب میں گزارش کرتا ہوں سلطان علانہ صاحب سے، اورنگزیب صاحب سے اور ملک صاحب سے کہ آئیں، میں آپ لوگوں کو آج کے مناسبت سے ایک چھوٹا سا تحفہ پیش کر سکوں. آئیے جی. دفتر میں لگے اور ہماری یاد آئے. آئیے اورنگزیب صاحب. سر بہت شکریہ اس عزت افزائی کا سر. بہت قریب ہے سر. خیریت سے ہیں؟ سیفی کے جی. بہت مہربانی. تشریف آ لے کر جی. بہت شکریہ. تھینک یو. اب میں گزارش کرتا ہوں حسن رضا پاشا صاحب، چیئرمین ایگزیکٹو پاکستان بار کونسل سے. جی پاشا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین صاحب اور معزز سینیٹر صاحبان، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور یہ اعزاز بخشا کہ ہم اس معزز ایوان کے ساتھ خطاب کر سکیں. سینٹ آف پاکستان فیڈریشن کی علامت ہے، ایک ڈیموکریٹک ادارہ ہے جس میں چاروں صوبوں کی مناسبت سے ان کی ممبرز برابری کی بنیاد پہ مساوی تعداد میں موجود ہیں. اس سے پہلے بات ہوئی کہ ادارے دوسرے ادارے کی جورسڈکشن میں آتے ہیں، اور زیادہ بات کی گئی کہ جوڈیشری ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کے معاملات میں دخل اندازی کرتی ہے. انتہائی ادب کے ساتھ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں اس میں قصور سارا ہمارا ہے. ہم کیوں اپنے معاملات اپنی جورسڈکشن جوڈیشری کے جورسڈکشن میں ڈال دیتے ہیں؟ یہ ان اداروں کا قصور ہے، پارلیمنٹیرینز کا قصور ہے کہ وہ اپنے معاملات کو عدالتوں میں لے کر جاتے ہیں. جو معاملات پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے ان کو یہاں ہی حل ہونا چاہیے، نہ کہ جوڈیشری میں بھیجا جائے. اسی لیے یہ صورتحال بنتی ہے کہ وہاں پہ ایک تماشا لگتا ہے، سیاستدانوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، اور قومی قیادت جو ہے وہ شرمندہ ہوتی ہے. آج ہم عہد کریں کہ تمام پارلیمنٹیرینز اپنے معاملات کو پارلیمنٹ کے اندر حل کریں، نہ کہ کسی اور ادارے کو اپنے اختیارات سونپیں. بار ایسوسی ایشنز ایک ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ہے. ہر سال اس میں الیکشنز ہوتے ہیں
اور پرامن انتقال اقتدار ہوتا ہے. لیکن جناب چیئرمین صاحب، آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ اقتدار 15 جنوری کو بار ایسوسی ایشن کے انتخابات ہوتے ہیں اور 16 جنوری کو نئی قیادت آ جاتی ہے. ہمیشہ ڈیموکریسی کے لیے کام کیا ہے، قربانیاں دی ہیں. اور آپ یاد رکھیں تمام احباب کہ جب یہاں پہ آمریت کا دورہ تھا، ایک آمر یہاں پہ مسلط تھا اور تمام قیادت، اعلیٰ قیادت ملک سے باہر تھی، تو یہ لائرز تھے جنہوں نے موومنٹ چلائی اور اس شرح دستور پہ روزانہ آ کے آئین کی بحالی کی جنگ لڑی. اور اعلیٰ قیادت جس میں محترم نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، وہ پاکستان میں آئے اور اس ملک کو انہوں نے سنبھالا اور قیادت کی. ہم آج بھی اپنی قیادت کو اس چیز کا واسطہ دیتے ہیں کہ آئیں اس جمہوری اداروں کو بچائیں. پاکستان کی وکلاء کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے، پہلے بھی قربانیاں دی ہیں، اب بھی دے رہے ہیں اور آئندہ بھی دیں گے. میں جب منتخب ہوا چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی تو پہلی پریس کانفرنس ہم نے یہ کی کہ تمام ملکی قیادت، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہم پاکستان بار کونسل والے بلاتے ہیں، ایک نیشنل ڈائیلاگ کا آغاز کرتے ہیں. اور نیشنل ڈائیلاگ ایک پوائنٹ کے ایجنڈے پہ ہوگا کہ اس ملک کی معاشی صورتحال کو ہم نے کس طرح ٹھیک کرنا ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب وزیر اعظم پاکستان صاحب کا کہ انہوں نے تو کیا ہماری یہ دعوت قبول کی، لیکن لیڈر آف اپوزیشن محترم عمران خان سے ابھی تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ حامی بھریں. تو ہم تمام قیادت کو، تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو پاکستان بار کونسل کے پلیٹ فارم پہ بلاتے ہیں اور اس نیشنل ڈائیلاگ کا آغاز کرتے ہیں. میں کچھ گلا خراب ہے، مزید نہیں کر سکتا. شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے. بہت مہربانی. اب میں گزارش کرتا ہوں فارمر سینیٹر جناب حافظ حسین احمد صاحب سے. آپ بیٹھے بیٹھے کر لیں جی، پلیز تشریف رکھیں اسی طرف. حافظ صاحب کھڑے ہونے کا وقت ہے جی. اچھا جی. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. فرزند چاغی جناب چیئرمین سینٹ، موجودہ اور سابقہ سینیٹر حضرات، اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم پاکستان کے ایوان بالا کی 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں. سن 47 میں پاکستان بننے کے بعد، اور وہ پاکستان جو جمہوریت کے حوالے سے دنیا کے نقشے پہ مارد وجود میں آیا، اس پاکستان میں جمہوریت کو پہلے ہم نے شیر مادر اور ایسی سرپرستی سے محروم رکھا. بانی پاکستان دنیا میں نہیں رہے، لیاقت علی خان نہیں رہے. اس بچے کو، جمہوری بچے کو ہم نے اس دور میں جس انداز میں پروان چڑھانے کی کوشش کی. سکندر مرزا کے بعد اسے بی ڈی سسٹم کا دودھ پلایا گیا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے پوری تاریخ کو تو پھر بی ڈی سسٹم کے بعد سانحہ سقوط ڈھاکہ تک یہ صورتحال سامنے آئی کہ پھر ہم دو لخت ہوئے، اور اس کے بعد سوچنا پڑا ہمارے قائدین کو کہ کیا پاکستان کی بقیہ 4 صوبوں کو، 4 اکائیوں کو کس طریقے سے آئین کے اندر اس طرح جکڑا جائے تاکہ ان کے حقوق کا بھی تحفظ ہو سکے اور پاکستان کی سالمیت کا بھی
جناب چیئرمین تحفظ ہو سکے۔ اور پھر اس وقت 73 میں جہاں ایک آئین ہمیں دیا گیا پارلیمانی نظام کے لیے، اس میں ہمیں سینٹ ملا، اور سینٹ کے اور تمام تر صورتحال میں یہ خیال رکھا گیا تھا کہ سینٹ کی تمام تر جو نشستیں ہیں وہ مساوی طور پر تقسیم ہوں، یعنی ہر صوبے سے۔ اب بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ کے اگر قومی اسمبلی کی نشستیں آپ ساری کی ساری ایک طرف رکھیں تو پنجاب کی نشستیں ان کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور پھر اس سے جو ہے معاملات کے حوالے سے وہ اکائیاں غیر مطمئن نظر آتی رہیں۔ جناب چیئرمین، میں مختصراً عرض کروں گا، لیکن میں انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی تھوڑی سی ڈنڈی ماری گئی، اور اسلام آباد کی 3 نشستیں رکھی گئی، بلوچستان کی 4 نشستیں رکھی گئی، اور اسی طریقے سے فاٹا جو اس وقت الگ خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکا ہے، اس کی بھی نشستیں رکھی گئی، یعنی اس کو بھی ڈسٹرب کرنے کی کسی نے کوشش کی۔ لیکن اصل جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی پارٹیاں، خصوصاً میری پارٹی جمعیت علماء اسلام پاکستان اور حضرت مفتی محمود نے جو دستور ہمیں دی ہے، اس میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ یہاں پر متناسب نمائندگی کی بنیاد پر انتخابات ہونے چاہیے، تاکہ ملک کے کسی کونے میں بھی کوئی ورکر کسی جماعت کو کوئی پاکستانی ووٹ دے، وہ کاؤنٹ ہو سکے، شمار ہو سکے اور کسی کام میں آ سکے۔ لیکن یہ خوش بختی ہے کہ سینٹ متناسب نمائندگی کی بنیاد پہ منتخب ہوتی ہے، اور قومی اسمبلی مناسب نمائندگی کی بنیاد پر اب تک تو ہم جتنے الیکشن ہو چکے ہیں، کیونکہ 2 دفعہ میں سینٹ کا ممبر رہا اور 2 دفعہ قومی اسمبلی کا میں ممبر رہا۔ لیکن میں گزارش کروں گا کہ کیا آج 50 سال کے بعد ہمارے چاروں صوبے مطمئن ہیں؟ کیا ہم ان اہداف کو پا چکے ہیں؟ کیا ہم نے سقوط ڈھاکہ کے بعد جو صورتحال تھی اس کے لیے ہم نے حفاظتی اقدامات مکمل کیے ہیں؟ کیا سازشی عناصر کے سامنے ہم نے بند باندھ دیے ہیں؟ نہیں۔ جناب چیئرمین، یہاں پر میں سینٹ کا ممبر رہا 2 بار، آپ بھی رہے، جو صورتحال ہے ہم نے یہاں بات کی، جھگڑا ہمارا ہوتا رہا مشرقی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ وسائل پہ، مسائل پہ اور فنڈز پہ، پیسے پہ، اختیارات پہ، اور اس کے بعد جب ہم نے سینٹ کے اندر یہ بات کی تو الحمدللہ کچھ ساتھی تھے ہمارے یہاں پر، عبداللہ شاہ صاحب تھے، مراد علی شاہ صاحب کے والد صاحب تھے، قاضی حسین احمد صاحب تھے، مولانا سمیع الحق صاحب تھے، پیر برکات صاحب تھے، نیازی صاحب تھے، یہ سب تھے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا اور ساتھیوں کو کہ یہاں پر پاکستان کے اندر پہلی بار سینٹ کو بجٹ کے حوالے سے بحث کا موقع مل سکا۔ لیکن بحث کا موقع تو کیا، میں سمجھتا ہوں کہ جس ایوان کو جو سامنے ہے ہمارے، اور ایوان بالا کو جو حق ملا تھا، اس کے باوجود بھی جو بجٹ ہے وہ اس انداز میں ہم صوبوں کو مطمئن نہیں کر سکے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت اگر ہم سینٹ کو جس انداز میں خود منتخب کرتے ہیں جناب چیئرمین صاحب، یہ بڑی ضروری بات ہے، شاید کسی کو پسند آئے نہ آئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ 50 سال کے سینٹ کے اس سالگرہ پہ ایک تحفہ دیجئے سینٹ کو، اور سینٹ کو جو ہے براہ راست انتخاب کے ذریعے منتخب کرنے کا فیصلہ آپ کا دونوں ایوان کر لیں۔ جب آپ منتخب کریں گے اس سینٹ کو مالیاتی اختیارات دے۔ امریکہ آپ کے سامنے موجود ہے، امریکی سینٹ موجود ہے، سینٹ کو آپ اگر بے اختیار رکھیں گے، آپ ایوان بالا کی بات کرتے ہیں، ایوان زیرین کے اختیارات کے حوالے سے بھی سوالات اٹھتے ہیں۔
ہم نے اسے ایوان بالا بنا کر بڑی بیگم کی طرح رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے جناب چیئرمین صاحب، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اس ایوان کو سمجھیں. بلوچستان کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو آئین کے حوالے سے، جو سینٹ کے حوالے سے، جو پارلیمنٹ کے حوالے سے آج بھی اس نقطہ نظر سے موجود ہے. یہاں پر گورنر صاحب جنہوں نے آپ کے سامنے تقریر فرمائی، یہاں پر وہ لوگ جو اس وقت موجود ہیں وہ آج بھی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، وہ گورنر کے عہدوں پر موجود ہیں، وہ جو ہے وزیر اعلیٰ کے عہدوں پر موجود رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہاڑوں پر ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے حقوق کے حوالے سے، صحیح ہے یا غلط میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن وہ آج جو لوگ آئین کے حوالے سے حقوق چاہتے ہیں، جو لوگ آئین کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ آئین کے تحت اپنے حقوق کی بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور انتظار میں ہیں، اگر ان کی بات کو نظر انداز کیا جائے تو پھر جو پہاڑ پہ ہوگا اس کو تقویت ملے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو جمہوری حوالے سے ہے، جمعیت علماء اسلام پاکستان اور دیگر جماعتیں بلوچستان میں فرنٹیئر میں بہت زیادہ ان کا ایک اثر ہے، اس لیے معاملات کو طے کیا جائے، اور معاملات کو طے کرنے کے لیے افہام و تفہیم ضروری ہے. طاقت کے ذریعے ثابت ہوا ہے دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی معاملات طے نہیں ہوئے ہیں، معاملات الجھتے رہے ہیں، طے نہیں ہوئے ہیں. افغانستان میں آپ دیکھیں گے کیا صورتحال سامنے آئی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کو ایک اہم رول ادا کرنا چاہیے، اور سینٹ کو اس وقت اختیارات بھی ملنے چاہیے، اور اداروں کے اندر جو لڑائی ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. میں ایک بار پھر سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمہوری نظام کو، اس ملک کو اور اس ایوان کو قائم و دائم رکھے. میں آپ کا مشکور ہوں. بہت مہربانی. اب میں گزارش کرتا ہوں بختاوری صاحب سے، جو اسلام آباد چیمبر کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب صادق سنجرانی صاحب، چیئرمین سینٹ، معزز سینیٹرز، معزز صوبائی گورنرز اور وزیر اعلیٰ، خواتین و حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے میں جناب چیئرمین سینٹ جناب صادق سنجرانی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس تاریخی موقع پر انہوں نے بزنس کمیونٹی کو بھی سینٹ کے اجلاس میں شرکت اور ریپریزنٹیشن کی دعوت دی، اور میں اپنی طرف سے اور بزنس کمیونٹی کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم لوگ جو بھی گورنمنٹ ہے، ان پاور ہو، جس طرح کے بھی مسائل ہوں، اس میں ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، اور جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ہم اپنی تجاویزات دینے کے لیے ہمیشہ آپ سے بھی رابطہ کرتے رہتے ہیں، اسپیکر صاحب سے بھی رابطہ کرتے رہتے ہیں. تو آج اس موقع پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چیئرمین صاحب، چارٹر آف اکانومی، اس کے لیے آپ ضرور کوشش کریں، تمام پارٹیوں کی قیادت کو ایک پیج پہ لے کے آئیں کہ پاکستان کی اکانومی آج کل جس کرائسس سے گزر رہی ہے اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ تمام پارٹیز اس کے اوپر متفق ہوں کہ ایک لانگ ٹرم فائنینشیل پالیسی بنائی جائے، تاکہ ہم پاکستان کو
جو ہر ایک 2 سال کے بعد ایک فائنینشیل کرنچ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے باہر نکلے، اور جس طرح سے وہ ممالک جو ہم سے پیچھے تھے، جس طرح ابھی ذکر کیا گیا بنگلہ دیش کا، ویتنام کا، کہ ان کی ایکسپورٹس کیا تھیں اور وہاں پہ کیا حالات تھے. دنیا میں کافی ملک بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان ہم وہیں پہ کھڑے ہیں، بلکہ آگے بڑھنے کی بجائے ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر میری درخواست ہے کہ تمام پارٹیز کے لیڈران ایک پیج پر اکٹھے ہوں اور اپنا رول پلے کریں، اور ایک چارٹر آف اکانومی سائن کیا جائے جس سے ہماری اکانومی ایک مثبت راستے پہ آگے چل سکے. اسی طرح سے جو آج کل ہماری اکانومی میں ایک انریسٹ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ ہے نہیں. تو معزز چیئرمین سینٹ صاحب، اگر یہ ہمارے لیے ضروری ہے، پاکستان کی معاشرت کے لیے ضروری ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جلد سے جلد ہو جانا چاہیے. اور اگر اس میں کوئی ایسے مسائل ہیں تو آپ تمام پارٹیز کو ایک ان کیمرہ بریفنگ دے کے اس کے اوپر اتفاق رائے حاصل کریں تاکہ یہ جلد سے جلد ہو سکے. اسی طرح سے آج کیونکہ یہاں پہ موقع ملا ہے تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے سینٹ میں خواتین کی اور جو ہمارے اقلیتی ہیں ان کی بھی نشستیں ہوتی ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کو بھی یہاں پہ ریپریزنٹیشن دی جائے. جو فیڈریشن آف پاکستان FPCCI کے پریزیڈنٹ ہیں، یا سندھ، بلوچستان، KPK، پنجاب کے جتنے بھی صوبائی چیمبرز ہیں، ان کو بھی جو سینٹ ہے اس میں ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے، تاکہ جب جو پالیسیز بن سکیں تو وہ اس کے اوپر ٹائملی اپنا انپٹ دیا جائے، انسٹیڈ کہ کوئی پالیسی بن جائے اور اس کے بعد دوبارہ سے اس کے اوپر کوئی ڈیڈ لاک کریٹ ہو جائے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پالیسیز میں کافی اچھا آگے سلسلہ چلے گا. اور جس طرح سے ہم نے پہلے بھی آپ سے ایک درخواست کی تھی کہ جو قائمہ کمیٹیاں ہیں اس میں ایز آبزرور ڈفرینٹ چیمبرز کو ضرور بلایا کریں جو کامرس سے ریلیٹڈ ہیں، تاکہ جب وہاں پہ جو ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے پالیسی سے ریلیٹڈ وہ اس میں اپنا فیڈ بیک دے سکیں. اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد شہر، میں یہاں پہ پیدا ہوا، یہاں پہ اسکول گیا، کالج گیا، یونیورسٹی گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہونے کی بجائے وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہو رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کی بھی ایک صوبائی اسمبلی ہونی چاہیے اور اسلام آباد کو بھی ایک صوبائی سٹیٹس دیا جانا چاہیے. ابھی نیر بخاری صاحب یہاں پہ موجود تھے، وہ اسلام آباد شہر سے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی چاہیے، اور باقی جتنے سینیٹرز یہاں پہ موجود ہیں، اگر ہمارے قانون میں اس چیز کی گنجائش ہے تو ہمیں یہ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے، اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی کی بہتری کے لیے، کیونکہ ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی اسی طرح سے ایک سسٹم ان کے کیپٹل میں رائج ہے، اگر وہ یہاں پہ بھی اگر ہم کر لیں اور اس سے اگر کوئی بہتری آ سکتی ہے تو میرے خیال سے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے. اور آخر میں جناب چیئرمین صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ جناب. بختیاری صاحب جی نیر بخاری صاحب. وہ چیئرمین صاحب when I was chairman تو میں نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری جو ہے اس کی گورننس کیسے ہونی چاہیے، اس لیے کہ باقی فیڈرل کیپٹلز میں مطلب پھر ریفرنس مجھے پڑوسی ملک دینا، دہلی ہیز گاٹ اے اسٹیٹ اسمبلی اینڈ دہلی ہیز گاٹ اے ڈفرینٹ گورنر. تو ایٹ دیٹ ٹائم آئی کانسٹیٹیوٹڈ کمیٹی، مرحوم طاہر مشہدی صاحب بھی اس میں تھے، سینیٹر مشاہد اینڈ ظفر علی شاہ. It is on the record of the Senate. جی لیٹس ایگزامن اٹ کہ جی اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کیسے چلے گی، اس کے پروونشل لیجسلیشن کا جو طریقہ ہے وہ اڈاپٹ ہونا چاہیے کہ نہیں. دیٹ کین بی ریوائوڈ اینڈ وی کین ایگزامن دیٹ، دی سینٹ کین ایگزامن دیٹ. ریوائیو کر دیں گے جی انشاءاللہ. تھینک یو. اب میں گزارش کرتا ہوں جی پہلے بختیاری صاحب آپ جی سیکرٹری صاحب بتائیں. بختیاری صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چیئرمین سے اپنا میڈیلین حاصل کریں.
اب میں گزارش کرتا ہوں ہارون رشید صاحب سے جو پاکستان بار کونسل کے وائس پریزیڈنٹ ہیں جی، تاکہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. ویسے تو عدالت میں گرجتے برستے ہیں، تو یہاں پہ بھی ہم سننا چاہتے ہیں کہ آپ کچھ بولیں. آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے وکیل ٹنڈی بھی سب سے تکڑی ہو جاتی ہیں. جی ٹھیک. آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے